بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، سحری کا موقع ہے۔ آج اساتذہ کے مقام اور مرتبے پہ ناظرین بات ہو رہی ہے، بڑی سحر حاصل گفتگو علماء کرام ابھی تک فرماتے رہے۔ اب ایک بہت بڑا سوال ناظرین وہ یہ ہے کہ آج کہا یہ جاتا ہے کہ اساتذہ وہ نہیں رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طلباء بھی وہ نہیں رہے۔ اب یہ جو گیپ آیا ہے ناظرین، یہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا سا پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بتائیے ذرا سا کہ آج جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب نہ سکھانے والے وہ رہے اساتذہ، نہ سیکھنے والے شاگرد وہ رہے، ہوا کیا ہے آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنا تشخص کھو دیا ہے۔ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترقیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بے شک 1857 تک ہم پوری دنیا کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ہندسے میں ہماری کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں، انجینئرنگ میں، طب میں ہماری کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں۔ اب اس کے بعد جو ایک انقلاب آیا تو ہم اپنے مرکز سے دور ہو گئے۔ جی، ہم نے تعلیم کو دوسرے لوگوں کی طرح کاروبار کی صورت دے دی، عبادت سے ہم ہٹ گئے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک عالم 100,000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی فرما دی تھی کہ جب تک میری امت مال کی حریص نہیں بنے گی، یہ ہدایت پر رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کو اپنے لیے ایک دنیا کمانے کا، اپنا نمود و نمائش کا ذریعہ بنایا۔ اس تشخص سے ہم ہٹ گئے کہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ تو جب ہم نے اپنی ان کتابوں سے رشتہ توڑ لیا، اپنا تشخص مٹا دیا، ہم نکالی پر چل آئے، تو ہم دنیا اور آخرت دونوں سے محروم ہو گئے۔ اس وقت ہمارے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ ایسا ہی تو اس کے نتیجے میں وہ جو ایک تقدس تھا، یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ استاذ کو کیا مقام دیا جاتا تھا کہ بخارا کے اندر ایک عالم دین پڑھا رہے ہیں، اور پڑھائی کے دوران وہ اپنے طلباء کے سامنے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کئی بار کھڑے ہوئے اور بعد میں جب کلاس فارغ ہوئی تو شاگردوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ استاذ صاحب آج ہم نے آپ کو اپنی عادت کے خلاف فرمانے لگے کہ جب ہم تمہیں پڑھا رہے تھے تو ہمارے استاذ کا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے میرے سامنے آ جاتا تھا، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ، یہ مقام تھا اللہ اس تعلیم کے میدان میں، یہ تقدس تھا۔ اور مجھے یاد ہے پاکستان بننے کے بعد بھی جو ٹریننگ دی جاتی تھی اس میں اساتذہ کو کچھ اس طرف توجہ دلائی جاتی تھی کہ وہ نماز کی پابندی کریں گے، بچوں کو سچائی کی طرف بلائیں گے، بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے بچوں میں غلط تاثر۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج ہم اگر آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلے کہ نہ استاذ رہا نہ شاگرد رہا، تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا رشتہ کمزور ہونے کی بنا پر یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ ہمیں اپنے نصاب تعلیم پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے استاذ کے لیے ایک معیار مقرر کرنا ہوگا کہ طالب علموں کے سامنے جو استاذ کھڑا ہے وہ کردار کا کتنا عظیم پہاڑ ہے، عظیم کوہ صفا ہے۔ یعنی وہ دیکھیں نا کہ چشم فیض اور دست وہ پارا سے صفت جب چھو گئے، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ وہ جو تصور تھا استاد کا کہ وہ جس کو ہاتھ لگا دیتے تھے مٹی کو جو ہے پارس کر دیا کرتے تھے، یعنی عالم یہ ہے کہ آج صورتحال بالکل ہی مختلف ہو چکی ہے، سونا بنا دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ پہلے استاذ ہمیں زمین سے ثریا تک لے جاتے تھے، ہماری روحوں کی وہ آبیاری کرتے تھے، ہمیں زندگی کے حقائق سے آشنا کرتے تھے۔ آج محض ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح بھی ہو ہم نمبر لے لیں، سند آ جائے اور پوزیشن چاہے اخلاقیات کی ہو۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو کسی بھی
قوم کے لیے بنیاد قرار دیا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ توجہ ہمیں اخلاقیات پر دینی ہے، اس کے بعد آپ دیگر مضامین میں، اور پھر یہ کہنا کہ جی دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ بھائی اسلام کے اندر وہ کون سا مضمون ہے جس کو قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملتا؟ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس کی بنیاد اسلام نے نہیں رکھی؟ بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں اپنے اس مرکز کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک اور بات بھی ہے جو بڑی خاص ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا صاحب کلام فرمائیے کہ ایک تو بنیادی طور پہ یہ جو گیپ آیا ہے، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ تہذیبی تصادم جو پیدا ہوا، یعنی اس میں جو ایک یلغار ہوئی ہے تہذیبی، اس کے اندر ہوا یہ کہ اساتذہ اور جو شاگردوں کے درمیان جو ایک رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے تھا مقام اور مرتبے کا، وہ بھی ختم ہوا۔ یعنی یہ سوچئے کہ تصور محال تھا کہ کوئی شاگرد استاد کے سامنے اونچی آواز میں کھجا، اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ساتھ بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ڈیلیورنس پھر کیسے ہوگی؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیورنس تو اسی صورت میں ہوگی جب تقدس بحال رہے گا۔ جی بتائیے، مقام اور مرتبہ بحال رہے گا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا جنید بھائی۔ بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق بھی اسی پروفیشن سے ہے، اور میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو استاذ آج بھی صدق دل سے ڈیلیور کرتا ہے، بچے آج بھی اس کی اسی طرح عزت و تعظیم کرتے ہیں، اس کی اسی طرح تکریم کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب پیمانہ استاد کے ہاتھ میں ہوا۔ بنیادی طور پہ جو ہم ڈیلیور کرنے والے لوگ تھے، ہم اپنے اس معاملے میں ہم نے دیکھا نا، یہ ایک پروفیشن نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا۔ واہ واہ، کیا اچھا جملہ ہے۔ ایک مشن تھا جس کو ہم نے پروفیشن بنا لیا۔ کیا اچھی بات۔ 60s کے زمانے میں جب ملکہ برطانیہ اپنے شوہر کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے پاکستان آتی ہیں، تو ان کا شوہر جو ہے وہ جس اسکول کا وزٹ کروایا جاتا ہے اس کے کوئی 20 کے لگ بچوں سے پوچھتا ہے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر، کوئی کہتا ہے انجینئر، کوئی کہتا ہے آرمی آفیسر۔ تو وہ اس دور کے صدر محترم سے کہتا ہے کہ آپ اپنی قوم کی فکر کریں۔ میں نے 20 بچوں سے پوچھا ہے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑے ہو کے استاذ بننا چاہتا ہوں۔ آہا، مطلب مقصد کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جب ہم استاذ کو وہ مقام نہیں دیں گے کہ جو لوگوں کو فیسینیٹ کرے، جو بچوں کو اپنی طرف کھینچے۔ واہ، دیکھیں نا، اشفاق احمد مرحوم رحمۃ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ یورپ میں جب ایک چالان دینے کے لیے عدالت میں گیا تو ساری عدالت کیا بات ہے، کیا اچھی مثال ہے۔ ٹیچر ان دا کورٹ، انہوں نے کہا کہ ایک استاذ جو ہے وہ عدالت میں آ گیا، یعنی جج خود کھڑا ہو گیا، آپ اندازہ جج کھڑا ہو گیا اور ساری کورٹ کھڑی ہو گئی۔ اور سر خلیفہ، وہ جو میں خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ اگر یہ آپ خلیفہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں معلم بننا پسند۔ وہ معلم بنتا، اور ہارون رشید دیکھیے، ہاں دیکھیے کیسا وہ واقعہ۔ اپنے بیٹے کو امام اسمعی کے پاس بھیجتے ہیں، اور ایک دفعہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ ان کو وضو کروا رہے ہیں۔ بیٹا یعنی ولی عہد جو ہے 3 بر اعظموں کی سلطنت کا، وہ اپنے استاذ کو وضو کرا رہا ہے اور وہ اپنا پاؤں دھو رہے ہیں۔ تو وہ استاذ سے آ کے شکوہ کرتے ہیں، استاذ سہمتے ہیں کہ شاید شہزادے کو اس خدمت میں لگانے کے سبب سے، انہوں نے کہا نہیں، شکوہ میرا یہ ہے کہ وہ صرف پانی ڈال رہا تھا، پاؤں بھی دھلانے چاہیے، اسے چاہیے تھا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، ایک ہاتھ سے پاؤں دھلاتا، خود پاؤں دھوتا، آپ کو دھونے کے لیے جھکنا نہ۔ واہ 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 واہ، مطلب یہ لیول جب ہوگا۔ اور پھر دوسرا بیٹا اپنا بھیج دیا ان کے پاس، دوسرا بیٹا بھیجا۔ جنید بھائی، بنیادی طور پہ میں اپنی اسی بات کی طرف پلٹوں گا کہ وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، واہ، عجب نہیں ہے یہ 4 سو بدل جائے، واہ واہ واہ، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلبہ اپنی آرزو بدل لیں، واہ، ٹیچر یہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے۔ دیکھیں نا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بینگ اے ٹیچر اپنا تعارف کروایا تو آپ نے فرمایا میں تمہارا استاذ ہوں، اور ایسے ہی ہوں جیسے اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے۔ واہ،
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں بس آخری لمحات ہیں اور علامہ برکاتی صاحب موجود ہیں. ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں صاحب کہ آپ بھی بتائیے کوئی ایسا فارمولا ہو, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی مثال, واقعات لوگوں کو بتائیں صاحب کہ استاد کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہو. جی اس حوالے سے میں ایک بہت بڑی مثال دینا چاہوں گا جو ہم لوگوں کے لیے اس وقت جو موجودین ہیں ان سب کے لیے مشعل راہ ہے. اپنے وقت کے جو بعد میں عظیم سلطان بنے اور اس وقت وہ ولی عہدوں میں سے تھے حضرت سیدنا سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ. ان کے استاد محترم تھے حضرت ملا قاضی جیون رحمۃ اللہ. تو ایک سفر میں یہ جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک جگہ ایک تالاب تھا قدرتی, تو وہاں یہ قافلہ رکا نماز ادا کرنے کے لیے, تو وضو کرنے لگے لوگ. تو اب یہ شاہی طبیعت تھی, شاہانہ مزاج اورنگزیب عالمگیر کا. انہوں نے کہا اپنے استاد محترم سے جناب یہ تالاب جو ہے وضو کرنے کی وجہ سے نیچے کی مٹی اوپر آ رہی ہے تو گدلا ہو گیا ہے, تو لہٰذا مجھے اجازت دیں کہ میں وضو کی بجائے تیمم کر لوں. استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا جو شریعت نے پانی کی شرائط بیان کی ان میں سے 2 تو پوری ہیں, تو لہٰذا یعنی اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا اور اس کے اندر رنگت میں بھی تبدیلی نہیں ہے, صرف مٹیالہ ہوا اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اندر بدبو نہیں آ رہی. انہوں نے کہا نہیں مجھے اجازت. 2-3 بار کہا نا, تو یہ دیکھیے جرت استاد کی. اور اس کے بعد اس کا رزلٹ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا یہ انکار سنا تو زور سے تھپڑ مارا اورنگزیب عالمگیر کو. اللہ زور سے تھپڑ مارا اور فرمانے لگے کہ میں تجھے حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو لیت لال سے کام لے رہا ہے, چلو یہیں سے وضو کرو. کیا بات. اور یہ ولی عہد جو تھا اس نے آگے سے کوئی تکرار نہیں کیا کہ میں شہزادہ ہوں اور بلا شرکت غیر ہمارے گھر کی حکومت آ رہی ہے اور کتنی طویل حکومت ہو گئی اور آپ نے مجھے سب کے سامنے میری رعایا کے سامنے نہیں. وہ استاد محترم کا احترام ملوز خاطر رکھا اور وہیں جا کر اسی پانی کے ساتھ وضو. واہ واہ سبحان. یہ ہے کہ استاد کا مقام اور مرتبہ جن کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے پھر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور استاد محترم جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ بے لوث. پھر عالمگیر بھی تو پھر کیا بنا, عالمگیر بنے, اسی کا فیضان, پھر وہ عالمگیر بنا. بالکل عالمگیر بنا, عالمگیر بن گئے اور نام ان کا رہتی دنیا تک زندہ ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی ایک استاد تھے اور کتنی عمر 90 اور 91 برس کی عمر. 91 برس کی عمر میں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 13 اسباق لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. یعنی اس میں ریٹائرمنٹ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. واہ واہ واہ. حضرت سیدنا امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث گزرے, الکافی وغیرہ ان کی کافی کتابیں. اسی طرح علامہ حافظ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے. یہ فرماتے ہیں سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آخری 39 دنوں کے شاگرد ہیں. 40ویں دن حضور غوث پاک کا وصال ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی, وہ کہتے ہیں میں غوث پاک سے کتاب الخرقی پڑھتا رہا اور علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کتاب الہدایہ الی مذہب الامام احمد یہ کتاب آپ سے پڑھتے رہے اور غوث پاک رضی اللہ عنہ سبقن پڑھاتے رہے. اخلاص کی بات ہوئی ہے, غوث پاک سبق بھی پڑھاتے تھے اور اپنے گھر سے ان کو کھانا بھی عطا کرتے تھے اور اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ رات کو جا کے ان کے لیے تم نے چراغ کا بھی اہتمام سبحان اللہ. تو پھر وہ فرماتے 39 دن ہم نے سبق پڑھے, 40ویں دن ہم نے آپ کا جنازہ ادا کیا. اللہ اکبر. اسی طرح ہم دیکھتے سر یہاں قطع کلام کی مال. اب ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ, اب دیکھیے ان کا ایک اور وصف کیا ہے. وہی بات ہے 40 دن ملے غوث پاک کی بارگاہ میں, مقام اور مرتبہ استاد کا کیا, ڈیلیور کیا شاگرد کو 40 دنوں میں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو پورے جو ٹیم تھی, لشکر تھا, اس لشکر کی جو کمانڈنگ آفیسر تھے وہ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ تھے. تو اب یہ استاد کے ساتھ جو اتنا لمس رکھے, اتنی محبت رکھے اور استاد بھی آخری دم تک بے لوث عطا کرتا رہے, تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مسلمانوں کو ایک مسیحا عطا فرمایا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو الریحان البیرونی رحمت اللہ بہت مشہور نام ہے, بہت عظیم سائنسدان. آپ کا وقت آخر آ گیا, جس وقت وہ علیل ہیں اور صاحب فراش ہے, اب انتقال کا وقت ہو چکا ہے ان کا. تو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے جو اس وقت کے مشہور استاد تھے فقی ابو الحسن ان کا نام تھا, وہ آگئے تیمارداری کے لیے. اب یہ شاگرد میں بھی طلب دیکھیے, جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے بھی آپ کا, تو کہنے لگے میرا حال چھوڑے, میرے ذہن میں مسئلہ نہیں آ رہا کہ جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس میں نانی کا حصہ کس طرح بنتا ہے, آپ مجھے وہ بیان کریں. انہوں نے کہا اپنی حالت دیکھو, آپ تو آخری لمحات میں ہو, دنیا سے جانے والے ہو, تو آپ اس وقت بھی یہ بات مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو دیکھیے ایک شاگرد کے طور پہ آپ نے کتنی بڑی بات کہی. کہنے لگے حضرت میں دنیا سے تو جا رہا ہوں
لیکن اس مسئلے سے جاہل ہو کر مرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا بھی علم کیا نہیں بات ہے. اور استاد نے اس وقت ڈیلیور کیا اور بات انہوں نے دیا. اور جیسے وہ یہاں سے باہر نکلے ہیں کہتے ہیں عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی آپ کا وصال. اللہ اکبر. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ایک مرتبہ پھر قصص القرآن میں میں حاضر خدمت ہوں. آج آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. اسے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے. اور یہ اتنا خوبصورت, اتنا حسین قصہ ہے ناظرین کہ اس کے اندر سمجھنے والے کے لیے بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ محبت نظر آئے گی کہ باپ بیٹے کی یہ محبت ناظرین ایک ضرب المثل ہے رہتی دنیا تک. دوسری طرف آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو حسد ہے, ان کا جو بغض ہے, ان کا جو عناد ہے, وہ نظر آئے گا جس کی ظاہر ہے کوئی مثال نہیں ملتی. تیسری طرف ناظرین آپ کو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال نظر آئے گا. چوتھی طرف آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ کہاں آپ غلام بن کے مصر کے بازاروں میں فروخت کیے گئے اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور رفعت عطا فرمائی. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ عفو درگزر نظر آئے گا کہ جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. اور اس کے علاوہ ناظرین بے تحاشا باتیں ہیں. تو آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ناظرین حضرت اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کے یعنی 12 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں. اب نام ذرا سنیے: یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یزجر، دان، نفتائی، جاد، آشر، یوسف، بن یامین. یہ 12 لڑکوں کے 12 نام ہیں. حضرت بن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے. باقی جتنے بھی بھائی تھے ناظرین وہ دوسری ماہوں سے تھے, چنانچہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے انتہا احترام بھی فرمایا کرتے تھے اور ان سے انتہائی محبت بھی فرمایا کرتے تھے. یعنی ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا کرتے تھے اور ان کا بڑا اکرام اور احترام کرتے تھے, کیونکہ ظاہر آپ نبی اور آپ ان کے چہرہ اقدس پہ جو ایک چمکتا ہوا نور دیکھتے تھے, ان کے ماتھے پہ جو نبوت کا نور دیکھتے تھے, وہ ہر وقت آپ کے سامنے رہا کرتا تھا. ناظرین کرام 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اچھا یہ خواب بہت آپ کو پتہ ہے مشہور ہے, زبان زد عام ہے, لیکن جب اس خواب کو سنایا جاتا ہے, جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک لذت اور تاثیر ہے. وہ یہ ناظرین خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ میرے پیارے بیٹے خبردار تم اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا, ورنہ یہ لوگ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے. چنانچہ ناظرین ایسا ہی ہوا, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا جیسا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بھائیوں کو ان سے حسد ہونے لگا. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک تو حسد کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ یعقوب علیہ السلام تو ظاہر نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ہونے والا کیا ہے, لہذا میلان بھی قلبی طور پہ ان کا یوسف علیہ السلام کی طرف تھا اور بھائیوں کو یہ بات زیادہ بری بھی لگتی تھی. دوسرا یہ کہ جب انہوں نے خواب سنا دیا تو بات بالکل واضح ہو گئی, مہر ثبت ہو گئی کہ اب ہونے والا کیا. یہاں تک کہ ناظرین تمام بھائیوں نے, سب بھائیوں نے مل کے آپس میں مشورہ کر کے ایک منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے باہر لے جا کر جنگل کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیں گے. چنانچہ ناظرین ہوا یہ کہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور بہت زیادہ اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کاندھوں پر اٹھا کر یعنی باقاعدہ اٹھا کر پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تاکہ یعقوب علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو. لیکن ناظرین ہوا یہ کہ جب جنگل میں پہنچے
تو دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے ان کو بے انتہا مارا پیٹا، ان پر تشدد کیا اور ان کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو ایک گہرے اور انتہائی اندھیرے کنویں کے اندر گرا دیا۔ اچھا جی، یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی، کرتا اتار لیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ایک کنویں کے اندر گرا دیا۔ اب ہوا یہ ناظرین، قدرت چونکہ اپنے محبوبوں کی حفاظت خود کرتی ہے اور اپنے محبوبین کو پھر اکیلا نہیں چھوڑتی، وہاں سے ناظرین جبرائیل امی کو حکم ہوتا ہے، جبرائیل امی فوراً ہی کنویں میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیتے ہیں کہ ان کو اٹھا کر ایک پتھر پر بٹھا دیتے ہیں جو کنویں میں موجود تھا، اور ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ان کو خوف و ہراس سے باہر نکالتے ہیں، یعنی دور کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت کیسے کرتا ہے کہ جبرائیل امی سدرۃ المنتہا پہ یا اللہ جانے کہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے انسٹنٹ جبرائیل امی اگر فرض کیجئے سدرۃ المنتہا پہ موجود ہیں تو انسٹنٹ وہ سدرۃ المنتہا سے تشریف لاتے ہیں، اس کنویں کے اندر حضرت یوسف، اب یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بھائیوں نے پھینکا ہوگا ناظرین، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی چیز کو یا کسی شخص کو اگر کنویں میں پھینکا جائے کتنی دیر لگے گی، کتنے لمحے لگیں گے یا کتنی ساعتیں لگیں گی، یہاں پھینکا جائے گا یہاں زمین پر۔ کمال یہ کہ اللہ نے کیسے محفوظ رکھا، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، جس وقت آپ نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو اللہ نے بحر اخضر کو یہ حکم دیا کہ تمہارے اندر ایک مچھلی موجود ہے، اس مچھلی کو حکم ملا کہ جا کر فوراً میرے یونس کو اپنے منہ میں لے لو، یعنی ان کو نگل لو۔ وہ مچھلی کتنی دور سے آئی کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہوا یہ کہ ان کو مرنے نہیں دیا، فوراً ہی ان کی حفاظت کر لی۔ اسی طرح سے ناظرین جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ سدرۃ المنتہا سے تشریف لائے اور فوراً یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر لیا۔ اور دوسری بات ایک اور بڑی کمال ہوئی کہ گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دیا تھا، وہ نکال کر حضرت جبرائیل امی نے ان کو پہنا دیا، جس سے اندھیرے کنویں کے اندر ایک روشنی ہو گئی۔ یہاں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دو کرتے ہیں ناظرین، ایک کرتا باپ نے بیٹے کو دیا، اندھیرے کنویں میں آپ کو ڈال دیا گیا، اس کنویں کے اندر یعقوب علیہ السلام یعنی باپ کے کرتے کی وجہ سے بیٹے کو روشنی مل گئی۔ ایک وقت آئے گا ناظرین، آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کی بینائی چلی گئی تھی یعقوب علیہ السلام کی اس فراق میں جو یوسف علیہ السلام کا فراق تھا، یوسف علیہ السلام نے مصر سے کنعان میں جہاں وہ رہتے تھے اپنا کرتا بھیجا تھا، اور جس وقت کرتا انہوں نے اپنی آنکھوں کو لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو روشنی عطا کر دی۔ تو باپ کی وجہ سے بیٹے کو روشنی ملی اور بیٹے کی وجہ سے باپ کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی، وہ نکال کر ناظرین بہرحال ان کو پہنا دیا گیا، کنواں جو ہے روشن ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو ایک بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر پہ روانہ ہو گئے، اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار مار کے، اب ڈرامہ ہو رہا ہے، چیخیں مار مار کے وہ رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو، کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ اب چونکہ ظاہر ہے قلب میں یوسف علیہ السلام کی محبت پیوست ہے تو فوراً نگاہیں ڈالی، کہیں بھی یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے، تو انسٹنٹ سوال ہوا کہ میرا یوسف کہاں ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑ رہے تھے، ذرا دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر گئے کہ وہ اس کا خیال رکھے، تو ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو پھاڑ کر کھا گیا اور ان کا یہ کرتا ہے، یہ کرتا پیش کر دیا۔ اچھا جی، اب ناظرین ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کرتے کو خون تو لگا لیا تھا، لیکن تھوڑی سی وہاں پر وہ جو ہے بے وقوفی کر گئے، وہ یہ کہ کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، کرتا اتارا ایز اٹ از وہ صحیح و سالم کرتا، اس کے اوپر جو ہے وہ کسی جانور کا خون لگا کے پیش کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی اس کرتے کو لیا اشکبار ہو کر، تو اپنے نور نظر کے کرتے کو جب دیکھا اور اس کو ہاتھ میں لیا تو غور سے دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ کرتا تو بالکل درست ہے، یعنی پھٹا ہوا نہیں ہے، کہیں سے کوئی خراش بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو فوراً ہی بھانپ لیا اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر اس کے کرتے پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے نہایت درد بھری آواز میں فرمایا کہ اب میرا صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے سکوت اور خاموشی اختیار کی اور صبر کر لیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک ناظرین اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا۔ اب آپ کو ایک اور لطیف سی بات بتاتا ہوں، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا تھا۔ یہاں جملہ روک کے ادا کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں وجود یوسف علیہ السلام سے ناظرین کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک سے کھاری کنویں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اتفاق سے ناظرین، ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ جب اس نے آپ کا حسن و جمال دیکھا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب آپ کا حسن و جمال دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ اس وقت اس جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے کہ بھائی کا عالم کیا ہے یا معاملہ کیا ہوا ہے، جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے کرتے قافلے تک پہنچ گئے جو کہ زار کا قافلہ تھا، اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ معاذ اللہ، یعنی اب اپنے بھائی کو غلام بنا دیا، لالچ اور بڑھ گئی ہے، جو بالکل ناکارہ ہے، نافرمان ہے معاذ اللہ، اور کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خرید سکتے ہو تو ہم بہت سستے داموں کے اندر تمہارے ہاتھوں اس کو فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو تاکہ یہاں پر اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے، کیونکہ اب ظاہر مشیت خداوندی کچھ اور ہے نا، قدرت بنت کچھ اور کر رہی ہے۔ بننا تو غلام ہے، غلام بر کے بکنا ہے مصر کے بازاروں میں، لیکن پھر جو رفعت اللہ نے عطا کرنی ہے اب دراصل اس کی ساری پلاننگ ہو رہی ہے جو قدرت نے کی ہوئی ہے۔ وہ یہ ناظرین آپ ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو زار کے ہاتھوں میں 20 درہم میں بہت ہی سستے داموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قدر قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے۔ وقت گزرنے لگا اور ملکہ زلیخا ان کے حسن و جمال پر مکمل طور پر فریفتہ ہو گئی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مولا عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے یعنی معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ گھر میں سے بھاگ نکلے، یعنی آپ چونکہ ظاہر ہے اس نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ بھاگ نکلے، تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا اور آپ کا پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے پیچھے زلیخا دوڑتی صدر دروازے تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں بالکل ایگزیکٹلی اس عالم میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے یہ کہا کہ اس غلام کی یہ سزا ہے کہ جیل خانے اس کو بھیج دیا جائے یا کوئی اس کو دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ناظرین، یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی، وہ ایسا سوال ہے کہ جس میں آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی ناموس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ میں عموماً یہ جملہ ہوں، یہیں سے انشاءاللہ کل زندگی رہے گی تو سلسلے کو جوڑیں گے اسی وقت اسی چینل پہ۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔